اور گانے کی جب بات آئے تو ناچے گا بھی اور گائے گا بھی، اور گلیوں میں گاتا ہوا پھرے گا، مر گئے، فنا ہو گئے، برباد ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ اس محبت میں بربادی ہوگا، حضور کی محبت میں آباد ہوگا۔ غالب نے کہا تھا عشق نے ہمیں نکما کر دیا ورنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے۔ میں کہتا ہوں غالب وہ کوئی اور عشق ہوگا جو نکما بناتا ہوگا۔ جس عشق کی بات ہم کرنے لگے ہیں یہ نکما نہیں بناتا، یہ بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے، یہ ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ذکر کے سودے تم نے کیے۔ تاریخ میں ایک نام ہے حضرت فاطمہ، حضرت عمر کی بہن۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا نا، میری تقریر کا موضوع یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے تاکہ آپ تھوڑے سے بیدار ہو جائیں اس لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے جب کلمہ پڑھا، 26 سال کا جوان عمر اپنے گھر کے اندر سوچ رہا ہے کہ اسلام کو پڑھنے سے کیسے روکا جائے۔ کہا عمر اگر اسلام کو پڑھنے سے روکنا ہے نا تو تجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ عمر کیا کرنا ہے؟ کہا بانی اسلام کے سر کو قلم کرنا پڑے گا۔ کون کرے گا یہ کام؟ عمر تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ میں حضرت عمر نے تلوار لی، نبی پاک علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلا عمر، 26 سال کا جوان۔ او جوانوں، ایک عمر کی جوانی ہے، خدا کی قسم مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، زمین پر ضرورت پڑی تو عمر بھیجنا پڑا۔ 26 سال کا جوان ہے، ہاتھ میں تلوار لے کے سوچنے لگا بانی اسلام کے سر کو قلم کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر سے نکلا تلوار لے کے۔ مکے کی دھوپ کا عالم یہ ہوتا تھا جب لوگ چلا کرتے تھے نا تو مکے کی دیواروں کے سائے میں چلا کرتے تھے۔ عمر ہاتھ میں تلوار لے کے دھوپ میں چلتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا عمر یہ جلال کیسا ہے، یہ ہاتھ میں تیرے تلوار کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا تھا بانی اسلام کے سر کو قلم کروں گا، اگر اس کے سر کو قلم نہ کیا اسلام کو پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا تھا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے۔ کہا پتا میرے گھر کی خبر کیا ہے؟ کہا بانی اسلام کے سر کو قلم بعد میں کرنا، تیری بہن اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، مختصر یہ کہ بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، بہن کی زبان پہ نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے۔ مارتے جا رہے تھے عمر، کہہ رہے تھے بہن تجھے تب تک ماروں گا جب تک تو نبی کا نام لینا نہیں چھوڑے گی، جب تک تو اپنے محبوب کا نام لینا نہیں چھوڑے گی۔ کہا تب تجھے عمر جان سے مار دے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا عمر اگر تو عمر بن خطاب ہے تو میں فاطمہ بنت خطاب کو اگر تیری جرت یہ ہے مجھے تب تک مارے گا جب تک میں جان نہیں دے دوں گی، تو عمر میری بھی جرت یہ ہے۔ تو محبوب کی محبت کی بات کرتا ہے، تو کہتا زبان پہ اور زمانہ تم نے حضور کی محبت کے سودے کیے گئے، تمہاری زبانوں پہ حضور کا نام ہونا چاہیے تھا لیکن تمہاری زبانوں پہ دنیاوی گانے آ گئے، دنیاوی محبت تمہاری زبانوں پر آ گئی۔ خدا کی قسم سے لینا ہے، حضرت فاطمہ سے لے۔ کہتا عمر اگر تیری جرت یہ ہے مجھے تب تک مارے گا میں اپنی جان نہیں دے دوں گی۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا عمر میں اپنی جان تو دے دوں گی لیکن حضور کے عشق کا سودا نہیں کیا جائے، حضور کے عشق کا سودا نہیں ہوگا۔ یہ تھی حضرت فاطمہ، مار کھاتی رہی لیکن حضور کے عشق کا سودا نہیں کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ بہن مطلب تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا تھا بھائی تو نے میرے نبی کو بھی شاید جانا ہے، ابھی تو نے میرے نبی کو نہیں جانا۔ اچھا قرآن پڑھ رہی تھی، روایت میں آتا حضرت عمر کی نظر لفظ طہ پہ پڑی، دل کی دنیا پہ گر گئی۔ حضرت عمر آئے، اسلام کا پہلا مدرسہ دار بنی ارقم جس میں نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت عمر آئے، حضور کے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ عمر 26 سال کا جوان، اس نے کلمہ پڑھانا حضور کا، جب حضور کا کلمہ پڑھا، جب میرے حضور کے صحابی بنے نا تو یہی عمر، اس کے کارنامے آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ کیسر و کسرا جس کے نام سے کانپ اٹھے، 26 سال کا جوان، 22 لاکھ مربع میل کا مالک، آدھی دنیا کا بادشاہ بنا عمر، میرے نبی کا یہی دوسرا خلیفہ۔ خدا کی قسم جب حضرت عمر کی طاقت اور پاور کا عالم دیکھو، 22 لاکھ مربع میل کا مالک تھا، طاقت اور پاور کا عالم یہ کہ شیطان بھی دیکھ کر کہ عمر کو راستہ بدل دے، لیکن حضرت عمر کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا۔
میں نے آیت کریمہ پڑھی ولی من خافا مقام ربہ جنتان، اللہ ان لوگوں کو دو دو جنتیں دے گا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں لگتا ہے رب کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک تھا عمر، آدھی دنیا کا بادشاہ تھا عمر، آج لوگ پردھان بن گئے، لوگوں کے چال چلن بدل گئے، آج لوگ چیئرمین بن گئے، لوگوں کے انداز بدل گئے، آج لوگوں کے پاس میں دولت آ گئی، غرور آ گیا، اپنوں کو پہچانتا نہیں، کہتا برابری کا لوگ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم تیرے پاس میں کتنی پاور ہوگی، تیرے پاس میں کتنی طاقت ہوگی، میرے نبی کا صحابی عمر 22 لاکھ مربع میل کا مالک تھا، نماز کی حالت میں خنجر لگا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے کہا تھا میرے مالک، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، لوگ کہتے ہیں عمر وہ ہے، لوگ کہتے ہیں عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں، عمر تو چند سانسوں کا محتاج ہے، چند سانسوں کا محتاج۔ کہتے تھے کاش عمر نہ ہوتا، زمین پہ پڑا ہوا مٹی کا ڈھیر نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کاش میری ماں میرے حق میں بانجھ ہوتی، میں ابو بکر پیدا نہ ہوتا، مجھے موت نہ آتی۔ حضرت ابو ہریرہ کے جب موت کا وقت آیا، کبھی جسم سرخ ہے کبھی پیلا ہے، کبھی سرخ ہے کبھی پیلا ہے، پوچھا تھا ابو ہریرہ یہ تیرے جسم کی حالت کیا ہے؟ کہا تھا دیکھتے نہیں یہ میری موت کا وقت ہے۔ وہ جوانوں کبھی موت کو یاد کرو، تمہیں مر کے دنیا سے جانا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا سامنا کرنا ہے، اندھیری قبر ہوگی، تم نے سب کی تیاری کی ہے، سردی آئی پہلے انتظام کر لیا گرم لباس کا، گرمی آئی تم نے اے سی کا انتظام کر لیا، کولر کا انتظام کر لیا۔ میں کہتا ہوں تجھے قبر کی فکر ہے کہ مر کے جب قبر میں جائے گا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کھچر پہ سوار ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کھچر پہ سوار ہو کے باغ میں پہنچے، حضور نے نگاہ گھمائی تو 4-5 قبریں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو وہ کھچر اچھلنے لگا، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا 4-5 قبریں، آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ یہ مرنے والے کس حالت میں مرے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کفر و شرک کی حالت میں مرے۔ تو حضور پاک علیہ السلام روئے، آنکھ میں آنسو ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابہ یہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، میرا کھچر اچھلنے لگا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے عزیزوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، میں تمہیں بتاتا کہ انہیں قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں دفنائے گا اگر اسے پتہ چل جائے کہ قبر کا عذاب کیا ہے، کوئی بیٹا اپنی ماں کو تدفین نہیں کرے گا اگر اسے پتہ چل جائے کہ قبر کا عذاب کیا ہے۔ لیکن لوگوں نے تماشا بنا دیا، لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ مر کے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں جن اللہ والوں کے عرس منا رہے ہو نا، اللہ کے ولی کتنا ڈرتے تھے۔ میرے سرکار غوث اعظم عید کے دن رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا تھا اے عبد القادر جیلانی یہ تو عید کا دن ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے، آپ عید کے دن کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک نے کہا تھا نہیں نہیں نہیں، یہ میرے لیے عید کا دن نہیں ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن تو تب ہوگا جب عبد القادر اپنا ایمان سلامت دنیا سے لے کے جائے گا۔ یہ میرے سرکار غوث اعظم کے خوف کا عالم تھا۔ پتھروں پہ سر رکھا ہے، رو کے کہہ رہا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر میرے گناہوں کو معاف نہ کرے تو عبد القادر کو قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ یہ ہیں ولی جو ولیوں کے سردار ہیں، اور تم اللہ والوں کا عرس منا رہے ہو۔ لوگ تو عرس مناتے ہیں، میں عرس منانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آج اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ کون سے تماشے کیے جا رہے ہیں، قوالیوں کے نام پر ایسے قوالوں کو بلایا جا رہا ہے، کتنی بے حیائی عام ہوگی۔ اور ایک بچہ 10 سال کی عمر ہے، نجم الدین ایوب اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا میرے بچے کے حق میں دعا کرے کہ اللہ اس بچے کو کچھ بنا دے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ اس بچے کو عظیم فاتح بنائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہوا، وقت کا صلاح الدین ایوبی کہلایا۔ اس صلاح الدین ایوبی نے القدس کو فتح کیا۔ ایک سلیبی ایک عیسائی نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی یہ تیری اور میری لڑائی نہیں، یہ کعبہ اور کلیسا کی لڑائی ہے، کل تو بھی چلا جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا، ہم تمہاری قوم کے اندر بے حیائی کو پیدا کریں گے، پھر کوئی ماں صلاح الدین ایوبی کو پیدا نہیں کر سکے گی۔ آج مجھے بتاؤ تو صحیح کون صلاح الدین ایوبی ہے؟
مجھے بتاؤ کون سی ماں محمد بن قاسم جیسے بچے کو جنم دیتی ہے؟ مجھے بتاؤ کہاں گیا وہ طارق بن زیاد، کہاں گیا صلاح الدین ایوبی، کہاں گیا محمد بن قاسم؟ آج کے جوانوں کے حالات تو یہ ہے، اللہ کے ولیوں کے عرصوں کے نام پر وہ تماشے، نہ قوالی، یہ قوالی نہیں حضرت، حالات تو یہ ہے ایسے قوال کو بلایا جاتا ہے، ایک قوال ہے اس کا نام ہے شریف پرواز، شریف پرواز، لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، وہ وہاں پر اللہ کے ولی کے مزار پر کہتے ہیں اللہ کے ولی کا عرص ہے، اس شریف پرواز اس قوال کو اس کو بلاتے اور کہتے ہیں قوالی سن رہے، تم قوالی نہیں، تم نے اسے قوالی کے لیے نہیں بلایا، تم نے اسے گالی سننے کے لیے بلایا ہے۔ اتنے گندے گندے گالی دیتا ہے وہ، اس کے سامنے خاتون اور بیٹھی ہے، لوگ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ مقابلے کرا رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے، اور کتنی بے-حیائی عام ہوگی، قوم کی بیٹیاں آ کر کے دیکھ رہی ہے اور ہمارے جوان اس کو تماشا کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، خدا کی قسم تجھے یہ گالیاں سن کو لطف آ رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب ایک گالی دی جائے تو قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیتا، ایک بچھو، تمہیں اس قبر کے بچھو کی فکر ہے جس کے 70 ڈنک ہوں گے، ایک ڈنک ہمارے جسم میں زہر ایسے سرعت کرے گا کہ ہڈیوں سے گوشت اچھل جائے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں۔ سرکار غوث پاک کتنا ڈرتے تھے، میری تقریر کے میں آپ کو بیزار کرتی ہے، اٹھ کر کے جانا لگے 2-3 لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں سے اصلاح شروع ہو رہی تھی، یہ میرے سرکار غوث پاک کے خوف کا عالم تھا۔ میں نے آیت ایسے پڑھی ولی من خافا مقام ربی جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے ہیں اللہ انہیں 2 جنتیں عطا کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کھچر اچھلنے لگا، میں تمہیں بتاتا قبر کا عذاب کیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، ہم سے متوجہ مخاطب ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 فرشتے آئے مجھے آسمان دنیا پر لے گئے، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک انسان ہے اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، پتھر ایک طرف گرتا ہے، اس کے سر سے بھیجا نکل کے ایک طرف گرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے سر پہ پتھر مارا جاتا، پتھر ایک طرف گرتا، بھیجا ایک طرف گرتا؟ تو فرمایا حضور یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، جو دن کی نمازیں جان بوجھ کے چھوڑتا تھا۔ کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو، کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے دیکھو، میرے سرکار غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، 15 سال تک ہر رات میں قرآن مجید کو مکمل کرتے رہے۔ یہ استقامت کا عالم تھا ان کی۔ میں کرامت سنانے کا عادی نہیں، اگر کرامت سنانے پہ آ جاؤں تو ایک کرامت نہیں نہ جانے کتنی کرامت سنا دوں گا۔ کرامتوں پہ پوری تقریب گزر جائے گی۔ کرامت سننا میرے سرکار غوث پاک نے مردوں کو جلایا کہ میرے سرکار غوث پاک نے دریا میں کشتی کو تیرایا کہ میرے سرکار غوث پاک نے مرے ہوئے بچے کو زندہ کیا کہ لیکن خدا کی قسم الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بڑی چیز کا نام ہے۔ عبد القادر مردوں کو زندہ کرنے والے کا نام نخیق ہے، غوث اعظم دریا میں کشتی کو تیرانے والے کا نام نخیق ہے۔ میرے سرکار غوث پاک کا خوف دے، خوف کا نام ہے عبد القادر۔ کیسا خوف تھا سرکار غوث پاک کے سینے میں، نماز پڑھ رہے کہتے نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میرے سجدے کی جگہ سانپ آ گیا، عبد القادر جیلانی ڈرا نہیں، وقت کا غوث بھاگا نہیں، کہتے میں نے سجدہ کیا، وہ سانپ میری آستین میں گھسا، سانپ میری آستین میں گھسا، میری آستین کے ذریعے باہر نکل گیا، میں نیت توڑ کے بھاگا نہیں تھا۔ آج میری قوم کے جوانوں کے حالات تو یہ ہے، انہوں نے نماز کا تماشا بنایا ہے۔ وہ سرکار غوث پاک اگر سجدے میں سانپ ہو تو ڈر کر کے نیت توڑ کے بھاگتے نہیں تھے۔ ان کے تو حالات یہ کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، تراویح کے نام پہ کہتا ہے حضرت وہ مجھے نمازیں پڑھنے نہیں دیتا، میں تو سجدہ کرتا ہوں، مجھے اٹھا کے مسجد کے باہر لے جا کر کے ڈال دیتے، کوئی میری جیب سے پیسے نکال لیتا ہے۔ تم نے نمازوں میں مذاق اڑایا، تم نے نماز کی توہین کی، یہ تمہاری نمازوں کا حال ہے۔ خدا کی قسم یہ تم نے رمضان میں کیا۔ چاند رات آئی جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جسے انعام والی رات کہا جاتا ہے، تم قبرستان پہنچے، تم نے فنی ویڈیوز بنائی ہے، تم نے نمازوں کی فنی ویڈیوز بنائی ہے، تم نے چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے، کسی نے پوچھا تھا عمر یہ تو عید کا دن ہے، آخر عید کے دن کیوں رو رہے؟ آپ نے کہا تھا ہذا یوم العید و ہذا یوم الغدیر، یہ عید کا دن بھی ہے، یہ غم کا دن بھی ہے، خوشی کا ان کے لیے جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، غم کا ان کے لیے جن کا روزہ ان کے منہ
پہ مارے جائیں گے، کسی کو روزوں کی فکر نہیں ہے۔ چاند رات میں ہماری قوم کی بیٹیاں بریلی سول لائن پہ جا کے غیر مردوں کے ہاتھوں میں دے کر کے مہندیاں لگا رہی ہے، اور خدا کی قسم میری قوم کی بیٹی ہے جب غیر مردوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کے نہیں آئی ہو تو بس سیدہ فاطمہ کی قریض ہو میرے حضور کی بیٹی، اس کے پردے کا عالم یہ فرمایا قیامت کے دن پل صراط سے گزر ہوگا، منادی ندا دے گا اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لے، نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام عرص مقدس، نعرہ تکبیر۔ فرمایا حضور کی بیٹی گزر رہی ہے، اس کے پردے کہاں لگ گئے؟ چاند رات میں مہندیاں لگوائی جا رہی ہیں بریلی سول لائن پر، غیر مردوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں، نہ باپ روکنے والا نہ بھائی روکنے والا۔ فرمایا اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا، بھیجا اس کا ایک طرف گرتا، کیوں؟ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، دن کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا تھا۔ پھر کہتے ہیں حضور میں آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا کہ لوہے کی سلاخ کو آگ پر دہکایا جا رہا ہے، آگ پر۔ کبھی سوچ کر کے دیکھنا اگر دال میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے تیری دال چینج ہوگی، اس کو نکالنا پڑے گا۔